چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی مدت ملازمت کا خاتمہ اکتوبر 8 کو، اس کے بعد ان کی متوقع توسیع صدارتی آرڈیننس کے ذریعے میڈیا کا اس وقت سب سے اہم موضوع ہے۔ اس پس منظر میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ تنہا عمران خان پی ٹی آئی حکومت کرے گی یا اس سلسلے میں اسے اپوزیشن کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کے حوالے سے یہ بات بالکل سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پرزور مزاحمت کرے گی، اور اگر اس سلسلے میں آرڈیننس ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو چیلنج کرے گی۔ مگر خبریں یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے نیم رضامندی حکومت کو حاصل ہوگی۔ عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو، جو کہ یقیناً اس میں بہت بڑی کنٹروورسی ہوگی، عدالت میں پہنچے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کی نیم رضامندی حاصل ہوگی، اور پیپلز پارٹی اگر اس حوالے سے مخالفت بھی کرے گی تو محض چند بیانات تک محدود ہوگی۔ اس کے پیچھے اس کا پس منظر بہت اہم ہے، مگر ایک بات اہم ہے اس کے دوران ہی کہ اب جبکہ یہ بہت اہم مرحلہ ہے، نیب کے شورائے آفاق جو یقیناً اس کی سب سے کامیاب تحقیقات، سب سے مشہور تحقیقات ہے اور سب سے اہم کیس ہے، یعنی جعلی بینک اکاؤنٹس، میگا منی لانڈرنگ کیسز، اس میں فی الحال کافی سست روی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اسی حوالے سے ایک انتہائی اہم کیس جس میں کئی بینک انوالو ہیں، اس میں اندرون خانہ کچھ معاملات مذاکراتی حل کے ذریعے تجویز کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں خبریں یہ تھیں کہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل، جن کو حالی دنوں میں ایک اور توسیع دی گئی تھی، وہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بہت اہم ہے کہ نیب قانون میں سوائے پلی بارگین کے کسی مذاکراتی حل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا پلی بارگین ہو سکتا ہے ملزم کرے، یا یہ کہ نیب اس حوالے سے کورٹ میں جائے اور پراپر ریفرنس فائل کر دے۔ اسی شورائے آفاق کرپشن اسکینڈل میں اب تک 45 مقدمات تشکیل دیے گئے ہیں، 14 ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں، 18 کیسز انکوائریز اور 13 کیسز انویسٹیگیشن کے مرحلے میں ہیں۔ نقد رقم زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی واپسی کی شکل میں 33 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے۔ 5 ریفرنسز میں جناب آصف زرداری براہ راست ملزم ہیں، 1 ریفرنس اور 5 کیسز میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی براہ راست ملوث، ان پر الزامات ہیں۔ موجودہ صورتحال میں یقیناً پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر نیب کیسز کا وہ سامنا ضرور کر رہی ہے، لیکن اسی لیڈرشپ کو نیب کی مخالفت کا بھرپور سامنا نہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے 1 سال کے دوران جناب زرداری صرف ایک بار 29 جون کو احتساب عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ یقیناً اس حوالے سے نیب کوئی ایکسٹرا اپنی کوشش نہیں کر رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں 185 افراد کے نام ECL میں ڈالے گئے، 115 ملزمان نامزد ہوئے، 57 ملزمان گرفتار ہوئے، لیکن اس وقت صرف 16 ملزمان جیل میں ہیں، باقی تمام ملزمان ضمانتوں پر ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اس پوری صورتحال کے بارے میں بڑی منفرد رائے رکھتے ہیں، یا کم از کم یہ ان کی معلومات ہے۔ آصف زرداری کی پری بارگیننگ جتنے وہ 5 کیسوں میں ہیں وہ شروع ہو گئی ہے۔ آصف زرداری جتنے 5 کیسوں میں موجود ہے، اس کے لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیے ہیں، اور نیب جو ہے خزانہ بھرنے جا رہی ہے عنقریب۔ نیب آصف زرداری کے 5 کی 5 پارٹیاں جو اس کے ساتھ کیسز میں ہیں وہ پری بارگین میں داخل ہو گئی ہیں۔ جنوری، فروری تک، مارچ تک یہ پری بارگین مکمل ہو جائے گی۔ اتنے پیسے پری بارگین کے آ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں، اور معاملات طے ہو رہے ہیں۔ آصف زرداری کی ٹیم نے پیسے دینے شروع کیے ہوئے ہیں۔ فی الحال اس کا کوئی ٹھوس ناقابل تردید ثبوت سامنے نہیں آیا۔ شیخ رشید صاحب نے گفتگو ضرور کی ہے۔ اس پورے معاملے میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے اسلام آباد جائیں گے، جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ آج ایک ہیئرنگ تھی، یہ نیب کا سب سے امپورٹنٹ، سب سے کلیدی میک اور بریک کیس جو ہے وہ یہی جعلی بینک اکاؤنٹس میگا منی لانڈرنگ کیس ہے۔ اوورآل کیا سچویشن ہے اس کی؟ ہم اس طرح کی تیزی نہیں دیکھ رہے جیسے ہم پہلے دیکھتے تھے۔ جو ریفرنسز فائل ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں، اس کے بعد جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ ہیں۔ خبریں ہماری یہ ہیں کہ بہت سارے ریفرنسز جو ہیں وہ تیار ہیں، مگر اور جو ان کا پروسیس ہوتا ہے، جو فائنلی پھر ECB جو ان کا بورڈ ہوتا ہے، ایگزیکٹو بورڈ، اس کے بعد چیئرمین، پھر وہاں جا کے کچھ معاملات رک جاتے ہیں۔ اوورآل وہ تیزی نہیں دیکھ رہے اس کیسز میں جو کہ ہم پہلے دیکھا کرتے تھے۔ ایگزیکٹلی کامران صاحب، ایسا ہی ہے کہ ہم ایون 1 سال پہلے جو نیب کی تیزیاں تھی جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں، آج وہ تیزیاں نہیں ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 1 سال پہلے 10 ریفرنسز ایک ہی سال میں دائر کر دیے گئے تھے، سال 2020 میں، اور اب جعلی بینک اکاؤنٹس کے اس سال میں اب تک صرف 4 ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں 13 انویسٹیگیشنز اور 18 انکوائریز پینڈنگ ہیں، ان میں کوئی تیزی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے 14
ریفرنسز ہیں ان میں سے اب تک صرف 10 ریفرنسز ہیں جس میں فرد جرم عائد ہوئی ہے اور باقاعدہ شہادتیں قلم بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے. 4 ریفرنسز ایسے ہیں جن میں 1 سال سے فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی اور اس میں جو شہادتیں قلم بند ہو رہی ہیں اس میں بھی بہت ڈیلے ہو رہا ہے اور اس میں گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کا سلسلہ بھی بہت سست روی کا شکار ہے. اور اس کے علاوہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے جو یہ 18 انکوائریز اور 13 انویسٹیگیشنز ہیں اس میں بھی اب بہت تیزی نظر نہیں آ رہی. جو انیشیلی ریکوریز کی گئی تھی 33 ارب روپے کی وہی ریکوریز ہیں. اس میں اب بہت معمولی کسی میں 9 لاکھ ریکوری ہو رہی ہے. بیچ میں اب تک پہنچی کہ ایک بہت ہی مسٹیریس سی ایکٹیویٹی تھی کیونکہ نیب میں صرف گنجائش پلی بارگین کی ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو رہا تھا کہ جو کہ براہ راست نیب اور ملزمان کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اور مذاکرات کو لیڈ کر رہے تھے پروسیکیوٹر جنرل جن کو کہ پھر توسیع بھی دی گئی اور پھر اس کی اپوزیشن کی جانب سے کسی قسم کی مخالفت بھی سامنے نہیں آئی. نیب میں ویسے تو پلی بارگین کے علاوہ کسی قسم کے سیٹلمنٹ کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل کامن صاحب, نیب حکام کو ایک لیٹر موصول ہوا تھا اومنی گروپ کی طرف سے اور اس میں اس کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ گرینڈ جو ایگریمنٹ ہے بیسیکلی گرینڈ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ, اس کو یہ کہا گیا کہ جتنے بھی جو بینکس ہیں جس میں نیشنل بینک ہے, سندھ بینک ہے, سمٹ بینک ہے, دیگر بینکس ہیں, ان کی جو بھی لائبلٹیز ہیں وہ اومنی گروپ اور اس کی جو کمپنیز ہیں جو ایک کرپشن کا کیس ہے اس میں وہ سیٹلمنٹ کا نام دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم سیٹلمنٹ کر رہے ہیں اور 32 ارب روپے کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے. جتنے بھی بینکس ہیں ان کی لائبلٹیز ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم 12,000 سے زیادہ لوگوں کو جابز مل جائیں گی, اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی اور ایک گرینڈ اس میں تفصیل دی گئی اور یہ کہا گیا کہ گرینڈ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اور اس میں 32 ارب روپے کی فگر بھی دی گئی. لیکن کیونکہ نیب قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے پلی بارگین کے علاوہ جس میں باقاعدہ اعتراف جرم کیا جاتا ہے اور وہ جتنی بھی رقوم ہیں لوٹی گئی یا کرپشن سے بنائے گئے اثاثے ہیں وہ تمام جو ہے وہ نیب کے حوالے کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور یہی ہوا کہ اس وجہ سے اس مذاکراتی جو مرحلہ تھا اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اور اب جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ ایک سست روی کا شکار ہے معاملہ کیونکہ پلی بارگین کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی بڑے لیول کے اوپر سیٹلمنٹ ہو جائے. وہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ نیب کو موصول ہوا تھا اور نیب نے اس کا جائزہ لیا لیکن اس کے بعد اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی کیونکہ نیب قانون میں صرف 2 طریقے تھے. پہلا تھا والنٹری ریٹرن, وہ سپریم کورٹ نے ختم کر دیا. اب پلی بارگین کا ہی صرف قانون ہے اور جس میں آپ اعتراف جرم کریں گے اور تمام جو لائبلٹیز ہیں وہ ادا کریں گے. ایک یقیناً ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے, نیب کی لیڈرشپ چینج ہو رہی ہے, پورا معاملہ چینج ہو رہا ہے, ایک طرح کی انسرٹینٹی ہے. اوور آل نیب کے کام کو اس ماحول نے متاثر کیا ہے. بالکل کامران صاحب, دیکھیں جو نیب کا پورا نظام ہے وہ جو چیئرمین ہیں ان کے گرد گھومتا ہے اور تمام تر جو اتھارٹی ہے, پاورز ہیں وہ ساری چیئرمین کے پاس ہوتی ہیں اور اگر چیئرمین نہیں ہوتے اور اگر لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت کے بعد اپوائنٹ نہیں ہوتے تو اگر عہدہ خالی ہوتا ہے تو نیب کا پورا نظام رک جاتا ہے. نیب میں کسی کے وارنٹس ایشو نہیں ہو سکتے, کمپلینٹ ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی, انکوائری نہیں ہو سکتی, انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی, ریفرنس دائر نہیں ہو سکتا. سو نیب میں اس وقت بڑی بے چینی ہے اور اس حوالے سے جو نیب حکام ہیں ان سے ہماری بات ہوئی, ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی بھی طریقے سے اگر چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی یا نئے چیئرمین اپوائنٹ نہیں ہوتے تو یہ جو پورا احتساب کا نظام ہے جس میں 1300 ارب روپے مالیت کے یہ ریفرنسز ہیں جو اس وقت احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں, ان تمام کی کاروائیاں رک جائیں گی, نئے کیسز رک جائیں گے اور یہ تمام تر جو پروسیجر ہے, جو احتساب کی ایک پوری کیمپین ہے, یہ رک جائے گی. لہٰذا نیب میں اس وقت بڑی بے چینی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو پورا احتساب کا نظام ہے, جو کیسز ہیں, انکوائریز ہیں, انویسٹیگیشن ہیں, وہ تمام رک جائیں گے. لہٰذا یہ بہت زیادہ بے چینی ہے اور نیب کا جو پورا نظام ہے وہ رکنے کا خدشہ ہے. بہت بہت شکریہ. عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے.